بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 30 میں ہم آپ لوگ خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں مایا اور نحید کا انتظار کرنا۔ تو دوستو، نحید اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مایا اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ خالد بے قراری کے ساتھ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہو کر بولا، ناہید، بہت دیر ہو گئی، انہیں اس وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا، کاش میں یہاں ٹھہرنے پر مجبور نہ ہوتا۔ مایا نے خالد کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا کر تسلی امیز لہجے میں بولی، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ راجہ دہر اس قدر ظالم ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ داسو۔ خالد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری نیک خواہشات ایک بھیڑیے کو انسان نہیں بنا سکتے۔ مایا نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، وہ آ جائیں گے۔ زبیر پھانسی پر لٹک رہا ہو اور مجھے فکر نہ ہو، کاش میں گنگو کے ساتھ ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے خالد نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور ہونٹ کاٹنا شروع ہو گئے اور باہر نکل گئے۔ مایا دیوی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے نحید کی طرف دیکھتے ہوئے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ سر درد ہو رہا ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی، مایا، اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، تم ذرا سی بات پر رو پڑتی ہو۔ مایا نے جواب دیا، آج ان کے تیور دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، اگر وہ ناکام آئے تو کیا ہوگا۔ ناہید نے کہا، وہ ایک خطرناک مہم پر ہے اور ان کی کامیابی اور ناکامی میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ اگر گنگو اور اس کے ساتھی بھی لڑائی میں مارے گئے تو آپ اپنے وطن چلے جائیں گے اور میں۔ ناہید نے جواب دیا، میری ننھی بہن، تم اپنے لیے عرب کی زمین تنگ نہ پاؤ گی، لیکن خالد آج بات بات پر مجھ سے بگڑتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ مجھے یہیں چھوڑ جائیں۔ مایا، میرے سامنے خالد نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہاں، تمہارے بھائی اور زبیر کے متعلق یہ المناک خبر سننے کے بعد وہ کچھ بے قرار سا ہو گیا۔ خدا کرے وہ زندہ بچ کر آ جائیں تو پھر خالد کے چہرے پر تمام عمر مسکراہٹیں دیکھتی رہو گی۔ خالد کی مسکراہٹ کا ذکر مایا کو تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی حسین دنیا میں لے گیا۔ یہ اجڑی ہوئی دنیا مہکتے ہوئے پھولوں کی ایک کیاری دکھائی دینے لگی۔ وہ پھولوں سے گھیر رہی تھی، مہکتی ہوئی ہوا کے جھونکوں سے سرشار ہو رہی تھی، چڑیوں کی چہچہانے کی آوازیں سن رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی جسے محبت، تنکوں کا سہارا لینا اور امید یا کنارے کی مٹی کے گھروندے بنانا سکھاتی ہے۔ لیکن ایک خیال کے تیز جھونکے کی طرح آیا اور مایا کے دامن امید میں مہکتے ہوئے پھول مرجھا گئے۔ تصوری کی نگاہیں عرب کے ریگ زاروں اور نخلستانوں میں گھومنے کے بعد برون آباد کی چوراہے میں اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر لٹکتا ہوا دیکھنے لگے۔ وہ ایک بہن تھی، ایسی بہن جو اپنے گھر میں مسرت کے کہہ کے سننے کے باوجود بھائی کی ایک ہلکی سی آہ پر چونک اٹھتی تھی۔ مایا نے اپنے دل میں کہا، بھیا بھیا، خدا تمہیں واپس لائے، تمہارے بغیر مجھے کسی کی مسکراہٹ خوش نہیں کر سکتی۔ ناہید نے اس کی طرف ٹکٹکی بند کر دیکھتے ہوئے کہا، مایا، تمہیں واقعی خالد سے اس قدر محبت ہے؟ مایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر ہچکچیاں لینے لگی۔ ناہید نے پھر کہا، مایا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا، میں خالد کو جانتی ہوں۔ وہ مایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ قلعے کا ایک پہرہ دار بھاگتا ہوا آیا۔ ناہید نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اٹھ کر بیٹھ کے پہرہ دار نے کہا، خالد گھوڑے پر زین ڈال رہے ہیں، وہ میرا کہا نہیں مانتے، انہیں برمن آباد کا راستہ بھی معلوم نہیں، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ انہیں منع کریں۔ ایک لمحہ کے لیے مایا کا دل بیٹھ گیا، پھر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اٹھی اور بے تحاشا بھاگتی ہوئی قلعے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، خالد مت جاؤ، مت جاؤ، میں بھائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ خالد مجھ پر رحم کرو، خالد خالد۔ یہ کہتے ہوئے قلعے سے باہر خالد گھوڑے کی لگام تھام کر اپنے ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا۔ مایا نے بھاگتے ہوئے آواز دی، ٹھہرو، خدا کے لیے ٹھہرو، اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ خالد نے اپنا پاؤں رکاب سے نکال لیا اور پریشان سا ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ چکی تھی۔
माया नाहिद की तरफ मुतवज्जो होकर बोली, बहन इन्हें रोको, ये मौत के मुंह में जा रहे हैं, भगवान के लिए, खुदा के लिए इन्हें रोको। नाहिद ने इनके करीब पहुंचकर, हालत अगर तुम्हारे जाने में कोई मसलत होती तो मैं इस बेकसी के बावजूद तुम्हारा रास्ता न रोकती। तुम अकेले शहर में राजा के तमाम लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें गंगू का इंतजार करना चाहिए, वो जरूर आएगा। अगर वो ना आया तो इसका कोई ना कोई साथी जरूर आएगा। बेशक तुम बहादुर हो, लेकिन ऐसे मौका पर सब्र से काम लेना ही बहादुरी है। खालिद ने जवाब दिया, आपा तुम्हें बुखार है, तुम जाकर आराम करो, मैं सिर्फ इनकी राह देखने जा रहा हूं। ये वादा करता हूं कि मैं दूर नहीं जाऊंगा। माया ने कहा, नहीं नहीं बहन, इन्हें मत जाने दो, ये वापस नहीं आएंगे। खालिद ने कहा, माया मुमकिन है कि राजा के सिपाही इनका तवाक्कुफ कर रहे हों, इनकी मदद मेरा फर्ज है, तुम अपने भाई का ख्याल करो। माया ने जवाब दिया, मेरा भाई अगर खतरे में है तो आप इसकी मदद नहीं कर सकते। खालिद कुछ कहना चाहता था, लेकिन दर से एक शख्स दो दरख्त पर चढ़कर पहरा दे रहा था चिल्लाया, वो आ रहे हैं। ओमान जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। एक और पहरेदार भागता हुआ आया और बोला, शायद दुश्मन इनका पीछा कर रहे हो, तुम किले के तय खाने में छुप जाओ। खालिद ने इत्मीनान से जवाब दिया, छुपने की जरूरत नहीं, अगर सिपाही इनका ताब कर रहे होते तो वो इस तरफ ना आते, लेकिन ये तो बहुत थोड़े घोड़े मालूम होते हैं, खुदा खैर करे। घोड़ों की टापों की आवाज करीब आ रही थी और खालिद ने दूसरी बार चौंक कर कहा, मालूम होता है कि सिर्फ 4 घोड़े वापस आए हैं। घोड़ों की आमद की खबर पाकर नाहिद ने अपने दिल में एक जबरदस्त धड़कन महसूस की, और जब खालिद ने यह कहा कि सिर्फ 4 घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है, तो उम्मीद की रोशन चिराग रोशन होकर अचानक बुझ गए। इसकी हालत एक वैकरा में टूटी हुई किश्ती की इस मला से मुख्तलिफ ना थी, ये उठी हुई लहर की सैल का धोखा खा चुका। वो महसूस कर रही थी कि तकदीर आखिरी बार उम्मीद का दामन इसके हाथों से छीन रही है। थोड़ी देर के बाद घोड़ा झाड़ियों के अखब से नमूदार हुआ। सवार ने करीब पहुंचकर बागी खींच ली और घोड़े से कूदकर माया की तरफ बढ़ा। माया भैया, मेरा भैया कहती हुई भागकर इसके साथ लिपट गई। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते, कल तक के लिए। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।